قرارداد پاکستان کا جلسہ تھا۔ محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان اس جلسے کی قیادت فرما رہے تھے۔ جلسے میں پیچھے ایک بینر لگا ہوا تھا اور اس بینر کے اوپر یہی آیت آویزہ تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری عبادات، میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ 100% میری زندگی، وَمَمَاتِي میری زندگی کی انتہا میری موت، للہ رب العالمین، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ معلوم چلا جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بننے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان کے بننے کا مقصد، پاکستان کے قیام کا مقصد اللہ کے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے گھبرو جوان سب کچھ قربان کر دینے کا نام تھا۔ جس وقت تحریک کا آغاز ہوا اس وقت مسلمان بڑی پریشان کن صورتحال میں تھے، کیونکہ عرصہ دراز سے دو قومیں ایک جگہ پر رہ رہی تھی۔ ایک قوم وہ تھی جو گائے کا پیشاب پینے والی اور گائے کو اپنا خدا تصور کرنے والی، اور دوسری طرف وہ قوم کہ جو ایک اللہ رب العالمین کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والی۔ ایک طرف وہ ہندو مشرک کہ جس کے لیے اپنا بھگوان سب کچھ، بھگوان کے آگے سجدہ ریز ہو، اسی کو مشکل کشا، اسی کو حاجت روا سمجھے۔ دوسری طرف عقیدہ توحید پر گامزن یہ مسلمان کہ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق ماننے کو تیار نہیں۔ مسلمان کا دعویٰ یہ کہ اللہ رب العالمین ہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑیوں کا بنانے والا، اور کہنا کوئی یہ تیار مسلمان کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت کو تیار نہیں۔ بہت سارے مسائل، پریشانیاں درپیش تھیں۔ انہی دنوں اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آزمائش اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسلمان اس تنگی کے حالات میں پریشان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے، اللہ ایک ملک عطا فرما جہاں پر ہم سکون کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ ایک ملک عطا فرما جہاں پر ہم چین و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی یہ دعا سن لی اور مسلمانوں کو وطن عزیز پاکستان کی صورت میں ایک ایسا ملک عطا کیا جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ تھی۔ میرے آپ کے بڑوں نے اس ملک کے لیے، اس کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، معمولی قربانیاں نہیں۔ آج یہ نوجوان آزادی کا جشن سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ جانے وہ پوپو والا باجا کہاں سے آ گیا جو سر میں درد بھی کرتا ہے۔ کس نے سکھا دیا ان کو یہ انداز سیلیبریشن کا؟ سیلیبریشن کا یہ انداز تو نہیں ہوتا، خوشیاں منانے کا یہ انداز تو نہیں ہوتا جس انداز کے اندر آج کا نوجوان آزادی کی خوشی منا رہا ہے۔ یقین کیجئے کسی بزرگ کے پاس بیٹھیے کہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں کہ جن کے سامنے پاکستان آزاد ہوا یا جنہوں نے جد و جہد آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کیا، ان کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے پوچھیے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کیں۔ یقین کیجئے ماؤں نے اپنے جگر کے گوشے پیش کیے، کتنی ہی عصمتوں کو پامال کیا گیا، کتنی ہی جانوں کو قربان کیا گیا، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے وطن پاکستان عطا کیا۔ لیکن آج یہ بیچارہ بھولا بھالا مسلمان، یہ نوجوان کہتا ہے کہ جناب آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، سیلیبریشن منا رہے ہیں۔ آزادی کی خوشی ایسے تو نہیں ہوتی جس طرح سے آج ہم منا رہے ہیں۔
ہمارا خوشی منانے کا انداز کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میری بات شاید آپ کو تھوڑی سی اجنبی لگے، لیکن اس اجنبیت کا وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. اجنبیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر کتاب و سنت کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا. جو بات اجنبی لگے وہ یہ ہے، سیلیبریشن چاہے کسی بھی طرح سے ہم منا رہے ہوں، کسی بھی طرح، انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن کسی بھی طرح سے ہم منا رہے ہوں، کوئی اچھائی کے ساتھ کوئی برائی کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے، ہم کون مسلمان کلمہ پڑھنے والے اہل حدیث، ہر معاملے کے اندر اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیسری کوئی بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن یا خوشیوں کا تہوار سوائے دو کے، عید بقرہ عید، کسی کی تعلیم دی ہے؟ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک مارکہ ہوا، بدر کا مارکہ. بدر کا مارکہ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بڑی محدود تھی، بڑی مختصر تھی، اور سامنے کافر بڑا طاقتور تھا. یہ بدر کا مارکہ وہ مارکہ تھا کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری قوت کو لے کر آئے تھے، پوری طاقت کو لے کر آئے تھے، اور پوری قوت کو لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا اللہ جتنی طاقت تھی، جتنے وسائل تھے، جتنے افراد تھے، جتنے ہتھیار تھے، اللہ میدان میں لے کر آ گیا ہوں، پروردگار مدد کرنا تیرا کام ہے. اللہ رب العالمین نے اس قسمہ پرسی کے عالم میں کہ مسلمانوں کے پاس بدر میں نہ ہتھیار، نہ افراد، نہ اموال، نہ وسائل، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. کوئی بندہ تاریخ کی کتب کو اٹھا کے دیکھے، احادیث کے اوراق کو پلٹ کے دیکھے کہ اگلے سال 17 رمضان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر ڈے، یوم بدر ڈے، یہ اس طرح کا کوئی بھی تہوار، کوئی بھی دن منایا تھا. آگے چلیے، مکہ فتح ہوا. آپ کو معلوم ہے مکے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ جس مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا گزرا، جس مکہ میں جوانی گزری، اس سے محبت تھی، اللہ کا گھر موجود تھا. آج حالات نے اس بات پر مجبور کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن جب حالات اس قابو ہوئے، اسلام عروج پکڑا، اسلام کو ترقی ملی، تو اسی مکہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا. اسی مکہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا. اور میں یہ پوچھنا اور جاننا چاہوں گا کہ اگلے سال آپ نے کہیں پر تاریخ میں، احادیث میں یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ ڈے منایا ہو؟ کتنی بڑی خوشی تھی. جس مکہ سے رات کی تاریکی میں اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے ماننے والے مکہ کو چھوڑ کر نکلے تھے، آج اسی مکہ کو اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے رحم سے، اس کے کرم سے میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں نے دوبارہ فتح کیا ہے. اگلے سال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں ملتا ہو کہ فتح مکہ ڈے منایا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو. کیوں نہیں ملے گا؟ آئیے اس کی بھی ایک بات آپ کو بتاؤں. اسلام نے ہمیں دن بنانے کی تعلیم دی ہے، دن منانے کی تعلیم نہیں دی. آج ہم عجیب چکروں کے اندر مبتلا ہو گئے. اسلام نے ہمیں دن بنانے کی تعلیم دی ہے، دن منانے کی تعلیم نہیں دی. دیکھیے بدر ہوا، بدر کے بعد بدر ڈے نہیں منایا گیا، بلکہ اگلا میدان سجتا ہے احد کا میدان. جتنے مارکے ہوئے، ہر مارکے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے مارکے کے لیے خود بھی تیار ہوئے اور دوسروں کو بھی تیار کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب علی 14 اگست منانے کی خوشیاں، جناب انڈیپینڈنس ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، آدھا پاکستان، مشرقی پاکستان بھی دوسروں کو دے دیا. یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم دن منانے میں لگ گئے، دن بنانا بھول گئے. مسلمانوں کی تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ مسلمان دن بنایا کرتے ہیں، دن منایا نہیں کرتے.
وہی اغیار کی سازش ہے، کافروں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو دن منانے میں لگا دیا. کبھی مدرز ڈے، کبھی فادرز ڈے، کبھی انڈیپینڈنس ڈے، کبھی جناب علی ویلنسٹائن ڈے، کبھی جناب علی لیبر ڈے. مختلف دنوں کو منانے کے اندر مسلمانوں کو لگا دیا. دن بنانے کی فکر اس نوجوان کے ذہن سے نکل چکی. ورنہ انہی میں نوجوان ہوا کرتے تھے. محمد بن قاسم انہی نوجوانوں میں سے تھا. انہی مسلمان ماؤں نے محمد بن قاسم کو جنا تھا، لیکن ان ماؤں نے مسلمان بچوں کو دن منانے کی نہیں، دن بنانے کی ترغیب دی تھی. تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. آج پوری دنیا کے اندر اسلام مسلمان مغلوب. اللہ کی قسم مسلمان کہیں پر دیکھو جا کے کسی کی مسجد کو گرے گی، معلوم چلے گا مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. کسی بیٹی کی عصمت کو تاندار کیا جائے گا، معلوم چلے گا فاطمہ رقیہ کلثوم مسلمان کی بیٹی ہے. کسی کی کتاب کو زمین پر پھینک کر ویشو ہندو پریشد کے بدماش یہ ہندو ڈانس کریں گے، معلوم چلے گا مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے. قرآن سے واسطہ چھوڑ دیا، دن بنانے کی فکر چھوڑ کر دن منانے کی فکر میں لگ گئے. تو آج نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مغلوب ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. اور نفس نفسی کا عالم یہ ہے کہ اگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو میرا کیا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے. کشمیریوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہاں شہادتیں ہوں، وہاں کی عصمتیں پامال ہو، مسجدیں، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں پاکستان میں پرامن محفوظ ہوں. حالت ہی ہے وہ مسلمان دنیا کے اندر کہیں مغموم ہو، پریشان ہو، غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو. حق تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. کوئی محمد بن قاسم کا کردار ادا کرے، کوئی ٹیپو سلطان، کوئی صلاح الدین ایوبی. لیکن افسوس دن منانے کے چکر میں دن بنانا بھول گئے. اچھا چلو منا لو، ٹھیک ہے، خوشی کا دن ہے. اللہ رب العالمین نے دکھایا تم ہندوؤں کی غلامی میں لگے ہوئے تھے، ان کے جوتے صاف کر رہے تھے، ان کے ظلم سہ رہے تھے. چلو منا لو، لیکن منانے کے بھی تو کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اسلام نے مجھے آپ کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے کہ جو دل میں آیا ویسے مناؤ. یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کی قسم باجے نکال دیے، پوں پوں پوں، پورے بچے، نوجوان، بڈھے موٹر سائیکلوں کے اوپر وہ باجے بجا بجا کے لوگوں کے دماغ کے باجے بناتے. یعنی کوئی انتہا ہے. کس طرف ہم چل دیے ہیں. آزادی کا دن ہے، چلو آزادی کے دن شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کا. ابھی 13 اگست آئے گی، آپ دیکھ لیجئے گا 13 اگست کی رات کیا ہوگا. روڈوں کے اوپر بدماشی، فحاشی، شراب نوشی، موسیقی، میوزک. یہ مسلمانوں کا ملک آزاد ہوا تھا. واللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کا جشن ایسے مناؤ گے جس ملک کو تمہارے بڑوں نے اتنی قربانیوں کے بعد آزاد کروایا، جس ملک کا مقصد ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کے یہ تقاضے ہیں کہ نوجوان سیلنسر پھاڑ کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیں. اس طرح مناؤ گے جشن آزادی. موسیقی، میوزک عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، کہیں گے جناب خوشی کا دن ہے. او بھائی خوشی کے دن خوشی دینے والے رب کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ رب نے دی ہے نا خوشی، اللہ رب العالمین نے دی ہے خوشی. تم پریشان بیٹھے ہوئے تھے ہندوستان میں، ہندوؤں کی غلامی میں لگے ہوئے تھے. تم کہتے تھے عبادت کے لیے مشکل ہوتی ہے، نماز کے لیے مشکل. یا اللہ کوئی ملک عطا فرما، اللہ کلمے کے نام پر اللہ تیری عبادت کریں گے، اللہ تیرا نام لیں گے. یہ نام لے رہے ہو تم اللہ کا، لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے. مناؤ خوشی، لیکن خوشی منانے کے آداب ہوتے ہیں، خوشی منانے کے انداز ہوتے ہیں. دیکھو فرعون سے اور اس کے ظلم سے آزادی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ فرعون نے بڑی بربریت کی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم، جابر، بدماش فرعون سے آزادی عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا؟
آپ کو معلوم ہے، معروف حدیث ہے نا، ابھی محرم گزرے، آپ میں سے تقریباً سب لوگوں نے 9 اور 10 کا روزہ رکھا ہوگا، بعضوں نے 10 اور 11 کا رکھا ہوگا۔ کیوں رکھا آپ نے یہ 2 روزے کیوں رکھے، 9 اور 10 کے کیوں رکھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 10 کا روزہ رکھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم چلا کہ بھائی اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون جیسے ظالم جابر حکمران سے آزادی ملی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کا تو رکھ رہے تھے، وہ تو معمول تھا، لیکن چونکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روزہ اضافی رکھ لیا 9 کا۔ اور یہ 10 کا روزہ تھا وہ کس لیے تھا؟ خوشی کا روزہ تھا کہ جناب علی 10 تاریخ کو، 10 محرم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات ملی تھی۔ آئیے منائیے خوشی، روزہ رکھ کر منائیے، روزہ رکھ کر منائیے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ روزے کے عالم کے اندر انسان میں تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ 13 اگست کی رات جب دنیا بدماشی کر رہی ہو، عیاشی کر رہی ہو، بڑے بڑے باجے بجا کے لوگوں کے باجے بجا رہی ہو، موسیقی عام ہو، بائک کے سلنسر پھاڑ کے لوگوں کے کان پھاڑ رہی ہو، وہ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں، عبداللہ عبدالرحمن، وہ کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں آزادی 13 اگست کی رات سیلیبریٹ کرنی ہے، کرو، لیکن کس طرح کرو گے؟ موسیقی کے ساتھ نہیں، بینڈ باجوں کے ساتھ نہیں، بائکوں کے سائلنسر پھاڑ کے روڈوں پہ نکل کے نہیں۔ آئیے سیلیبریشن کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب دنیا 13 اگست کی رات کو اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہی ہو، رب ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب موسیقی روڈ پر عام ہوگی، جب لوگوں کو تکلیف دی جائے گی، یہ اتنے بڑے بڑے باجے، تم کیا سمجھتے ہو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بچے گلی کے اندر باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھ کو یہ بتاؤ ان بچوں کو باجے دلانے والا کون؟ میں اور آپ جو یہاں پر اس مجلس کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم وہ تو اپنا تزکیہ کریں۔ حقوق العباد میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر دیں گے، لیکن اگر تمہاری وجہ سے کسی بندے کو تکلیف ہوئی، اگر تمہاری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہوئی، اللہ کی قسم رب معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کتنی دفعہ مجھے خود ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر پھٹے ہوئے، کان کے پردے پھاڑتے ہوئے جا رہے، بڑے بڑے باجے بجاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جا رہے، موسیقی بجاتے ہوئے جا رہے، گانا موسیقی سب کچھ عام ہوتا ہے۔ 13 اگست کی رات کو اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ جب لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہو تو میری مسجد کے لوگوں، اللہ والی مسجد میں آنے والے اللہ والو، تم 13 اگست کی رات کو رات 12 بجے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ، اپنی بیوی کو بھی بٹھاؤ، اپنے بچوں کو بھی بٹھاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ 13 اگست کی رات کو سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کرو اور پوری فیملی سے پڑھواؤ۔ بچوں کو بتاؤ بیٹے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے پاکستان کی صورت میں ہم پر رحم کیا، انعام دیا۔ ہم ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، مشکلات میں تھے، پریشانی میں تھے، رب نے کرم فرمایا، رب نے فضل فرمایا، ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا کیا۔ آؤ اس کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ چلو ہم ساری فیملی 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھیے اور ان کو بتائیے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ یہ ہے وہ طریقہ سیلیبریشن کا جو اللہ والے منائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ طریقہ جو مسلمان اگر اختیار کریں تو انشاءاللہ اس طریقے سے رب راضی بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، کیونکہ جب تم اللہ کو خوش کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم کو مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن جب رب کی نافرمانی کرو گے، جب رب کی بغاوت کرو گے،
جب موسیقی عام ہوگی لوگوں کو تکلیف کا سبب بنو گے، اللہ کی قسم رب راضی نہیں، رب ناراض ہوگا، اور جب رب ناراض ہوگا تو ڈرو اس بات سے کہ رب نعمت کو چھین نہ لے، رب تمہیں دوبارہ کسی غلامی میں کسی پریشانی میں نہ ڈال دے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اس بات کا اہتمام کیجیے کہ 14 اگست منانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، منا لیجئے، کوئی اس سے کفر و اسلام کا تعلق نہیں، گناہ ثواب کا اگر آپ جائز طریقے سے منائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب دنیا رب کی بغاوت میں لگی ہوگی، آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کو قیام پاکستان کی داستان سنائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ملک اللہ رب العالمین نے کتنی قربانیوں کے بعد مجھے آپ کو عطا کیا۔ اب اس ملک کے اندر بحیثیت پاکستانی میرا آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حکمران جیسے بھی ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، حکمرانوں کو میں آپ نہیں سدھار سکتے، یقین کریں اب تو مایوسی ہو گئی ہے۔ اس ملک کی اس شہر کی سڑکوں کو دیکھ کر، گٹر کا پانی بہتا ہوا دیکھ کر، ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر اذیتیں اٹھا کر، چولہا کھولو گیس نہیں، پانی کھولو نل کے اندر تو پانی نہیں، بجلی باوجود اس کے کہ اتنے بڑے بڑے بجلی کے بم گرا دیے جائیں بجلی نہیں، یہ تمام کے تمام شکوے موجود ہیں اپنی جگہ، کوئی ان حکمرانوں سے راضی اور خوش نہیں۔ جتنا ظلم انہوں نے عوام کے اوپر بلکہ غریب عوام کے اوپر کرا، ان سے کوئی راضی نہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی شہری میرے آپ کے اوپر جو فرائض ہیں ہم ان کو ادا کریں، ہم ان کو ادا کریں۔ اپنی گلی کو صاف رکھنا، اپنے گھر کے آگے صفائی، یہ میرے بس میں ہے، کم از کم اتنا تو کیجیے۔ اپنے پڑوسیوں کے حقوق تو ادا کیجیے، پڑوسی ناراض نہ ہو، پڑوسی آپ سے تنگ نہ ہو، گلی محلے والے آپ کی بد اخلاقی کا شکار نہ ہو، کم از کم ایک اچھے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے، ایک مہذب شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو، اپنے گلی کو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، اہل محلہ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں خوش اخلاقی کا معاملہ کیجیے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کو کم از کم اتنا کہہ سکیں گے، اللہ جو میرے ذمے تھا میں اس ملک کے لیے کر کے آ گیا، باقی اللہ ان حکمرانوں کو تو سمجھے، ان حکمرانوں کو تو جانے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔